الجزائر کے دارالحکومت کے مشرقی نواحی علاقے محمدیہ میں واقع ایک یتیم خانے میں خوفناک آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ شہری دفاع کے ادارے کے مطابق آگ جمعرات کی صبح لگی، جس پر قابو پانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق زخمیوں میں سے 10 افراد شدید جھلس گئے ہیں، جبکہ 5 معذور افراد کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ آتش زدگی کی حتمی وجہ اور جاں بحق افراد کی شناخت فی الحال ظاہر نہیں کی گئی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ واضح رہے کہ الجزائر ان دنوں شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہے اور جولائی کے آغاز سے اب تک ملک بھر میں 900 سے زائد آتش زدگی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایران نے اہواز میں بچوں کے کینسر ہسپتال اور ایلام میں زائرین کربلا کے لیے پانی کی تنصیب پر امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر شدید جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ریڈار سسٹمز، جبکہ کویت کے اریل سالم ایئر بیس پر مواصلاتی و انتباہی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اردن کے الارزق ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ جنگ جاری ہے اور آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی خطے سے امریکی کارروائیوں کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد پیٹرول پمپس پر پیٹرول مکمل طور پر نایاب ہو چکا ہے اور عملہ شہریوں کو مجبوراً مہنگا ہائی آکٹین ڈلوانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ دوسری جانب آئل کمپنیوں نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی ممکنہ شدید قلت سے خبردار کرتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ کمپنیوں کے مطابق اس وقت ملک میں صرف 15 روز کی ضرورت کا پیٹرول باقی رہ گیا ہے اور اگر حکومت نے فوری ہنگامی اقدامات نہ کیے تو ملک بھر میں پیٹرول کی فراہمی کا نظام شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس کی سماعت ہوئی، جہاں گرفتار تینوں ملزمان کو چہرے ڈھانپ کر پیش کیا گیا۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے ڈاکٹر آکاش سے کیش چھیننے کے بعد انہیں گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جبکہ ملزمان کے خلاف دیگر تھانوں میں بھی مقدمات درج ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق ہندو کمیٹی سے ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ملزمان کے چہرے چیمبر میں دکھانے کی ہدایت کی اور بعد ازاں تینوں ملزمان کو 7 دن کی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 50 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لیبین کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ حادثہ مشرقی لیبیا کے ساحلی شہر تبرک کے قریب واقع بردہ جزیرے کے پاس پیش آیا، جہاں کشتی میں مجموعی طور پر 60 افراد سوار تھے۔ حادثے کے بعد 10 افراد تیر کر جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جبکہ باقی لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال بحیرہ روم کے وسطی راستے کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش میں 800 سے زائد تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے 5 اضلاع لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اوکاڑا اور مری میں گرین الیکٹرک بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم قرار دیتے ہوئے بتایا کہ 80 ارب روپے کی لاگت سے بسیں خریدی گئی ہیں، جس سے عوام کو گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشنڈ اور آرام دہ سفر کی سہولت میسر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک مزید 1500 بسیں سسٹم میں شامل کی جائیں گی، جبکہ ان کی حکومت کا اصل ہدف اگلے 5 سالوں میں پورے پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلا کر عوام کو سستی اور باعزت سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع اوپر کوہستان کی تحصیل داسوں میں فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں ایک خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مقتولین میں پولیس کا ایک کانسٹیبل اور 2 بچوں کی ماں شامل ہیں۔ پولیس نے دونوں لاشیں تحویل میں لے کر اپنی مدعیت میں دوہرے قتل اور غارت کے نام پر قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ درج کی گئی ایف آئی آر میں مقتولہ کے شوہر، والد اور بھائی سمیت 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد تمام ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خوفناک گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 6 پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افسوسناک واقعہ ریاض کے علاقے منفوحہ میں گزشتہ شب پیش آیا، جہاں ایک رہائشی مکان میں گیس سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی اور دیگر ضروری قانونی کارروائیوں کی جلد از جلد تکمیل کے لیے سعودی حکام کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم کر لیا گیا ہے۔